بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی صرف الفاظ نہیں، ایک سفر ہے، اندھیروں سے روشنی تک، زخم سے شفا تک، اور صبر سے عزت تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام، صبر، پاکیزگی اور اللہ کے منصوبے کی کہانی۔ کچھ کہانیاں صرف سنی نہیں جاتی، وہ دل میں اترتی ہیں۔ کچھ واقعات صرف ماضی کا حصہ نہیں ہوتے، وہ آج کے ٹوٹے دلوں کے لیے پیغام بن جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب سب رشتے ساتھ چھوڑ دیں، جب سچ بولنے کی قیمت قید بن جائے، جب نیکی کا بدلہ الزام ہو، تب بھی اگر اللہ ساتھ ہو تو انجام عزت، سکون اور کامیابی ہی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بہت کم عمر تھے کہ ایک رات انہوں نے ایک خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جو عام نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، ایک باپ جو نبی بھی تھا اور دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب معمولی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم اشارہ تھا۔ مگر ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں حسد ان کے دلوں کو اندھا نہ کر دے۔ لیکن حسد وہ آگ ہے جو خاموشی سے جلتی ہے اور رشتوں کو راکھ کر دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے محبت کم اور باپ کی توجہ زیادہ دیکھتے تھے۔ یہی بات ان کے دلوں میں کانٹے بن گئی۔ وہ سوچنے لگے، باپ ہمیں چھوڑ کر اس ایک بچے سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ اور پھر وہ دن آیا جب حسد نے جرم کی شکل اختیار کی۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سنسان کنویں میں پھینک دیا۔ ایک ننھا سا بچہ، اندھیرا، تنہائی، خوف۔ سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ایک بچہ اپنوں کے ہاتھوں اپنی جان کے خوف میں مبتلا ہو۔ مگر وہاں کنویں کے اندھیرے میں حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، اللہ وہاں تھا۔ اللہ نے اسی وقت ان کے دل میں سکون اتار دیا اور یہ وعدہ کر دیا کہ ایک دن یہی بھائی ان کے سامنے جھکے کھڑے ہوں گے۔ کنواں قبر نہیں بنا بلکہ ایک راستہ بن گیا۔ ایک قافلہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا اور مصر لے جایا گیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ انسانی نظر میں یہ زوال تھا، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ایک نئے باب کی شروعات تھی۔ مصر کے عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ وہاں ان کی تربیت ہوئی، اخلاق نکھرے، علم عطا ہوا۔ اللہ نے ان کے چہرے میں ایسی نورانیت رکھی کہ جو دیکھتا متاثر ہو جاتا۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی آزمائش میں ڈالنا چاہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بہت سے لوگ تنہائی میں کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایمان کی چیخ تھی، یہ اللہ کے خوف کی دلیل تھی۔ انہوں نے گناہ سے بھاگنے کو ترجیح دی، چاہے اس کی قیمت الزام اور قید ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر وہ ہوا جو اکثر دنیا میں ہوتا ہے، سچ بولنے والا ملزم بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ سوچئے، کنواں، غلامی اور اب قید۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نیکی کے بدلے اتنی سخت آزمائش کیوں؟ لیکن یاد رکھیے، اللہ اپنے نیک بندوں کو توڑنے کے لیے نہیں، نکھارنے کے لیے آزماتا ہے۔ جیل بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اندھیرا نہیں بنی، وہاں بھی وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، وہاں بھی انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی، وہاں بھی ان کا کردار روشن رہا۔ حتیٰ کہ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا، اور یوں قید کا دروازہ کھلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدی سے وزیر بن گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دنیا کہتی ہے اب بدلا لو، مگر نبی کا دل بدلے کے لیے نہیں، معافی کے لیے ہوتا ہے۔ جب ان کے بھائی ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور پہچان نہ سکے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔
اصل طاقت، معاف کر دینا اس وقت جب بدلہ لینے کی مکمل قدرت ہو۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، ہر قید انجام نہیں ہوتی، ہر آنسو ضائع نہیں جاتا، اور ہر صبر ایک دن عزت بن کر لوٹتا ہے۔ اگر آج آپ کنویں میں ہیں یا قید میں یا الزاموں کے بوجھ تلے دبے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ آپ کی کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ بس شرط ایک ہے، صبر، تقویٰ اور اللہ پر بھروسہ۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن کل جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو کہیں گے، یا اللہ، تیرا منصوبہ میرے خیال سے کہیں بہتر تھا۔ اللہ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام اے رب العالمین کے صبر، پاکیزگی اور معافی جیسے اوصاف عطا فرمائے، اور ہمارے اندھیروں کو بھی اپنی روشنی سے بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔